اب ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں اور ستی ایک چیز جو آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہے میرے خیال سے، جس کا سب سے زیادہ شکار تو بنتے ہیں ہمارے اپنے گھر کے بڑے، کیونکہ بڑے سادہ لوگ ہوتے ہیں. ان کو آپ نے بھی اپنے گھر میں دیکھا ہوگا، اور اکثر بہت سارے لوگ جن کو بینک سے ایک میسج آتا ہے اور وہ اس بینک کے میسج میں سم ہاؤ اتنا بلیو کرتے ہیں کہ وہ ان کو اپنی پرسنل انفارمیشن دینے لگ جاتے ہیں، کیونکہ سم ہاؤ ہر بندہ کہیں نہ کہیں ڈرتا ہے جب بینک سے کسی قسم کا میسج آتا ہے کہ جی آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بلاک ہونے والا ہے، یا آپ کے اکاؤنٹ پہ فلانا مسئلہ ہے. سو ہم جلدی ان پہ اعتبار کر لیتے ہیں. تو جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جن کو ایسے میسیجز آئیں، آپ ذرا نیڑے ہو جائیں، کیونکہ اب کی جو خبر ہے وہ آپ کے لیے بڑی مفید ہے. اور اچھا، پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، یہ جو آن لائن فراڈ جو تھا اس کا سلسلہ شروع ہوا تھا صبا کے میسج سے کہ میں کسی ہاسپٹل میں ہوں، مجھے جو ہے وہ ایزی لوڈ بھجوا دو، 20 روپے، اللہ تمہارا بھلا کرے گا، قیامت والے دن بھی ثواب ملے گا، بلا بلا بلا. ستی کو صبا سے یاد ہے کہ ستی نے 5-6 دفعہ ان کو نہیں تو کرا کے دیا. میں نے کہا تھا میرے پاس خود نہیں ہے، مجھے بھجوا دو، ٹھیک ہے، دونوں مل کے ثواب کمائیں گے. اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے انٹرنیٹ تک پہنچا. اکثر آپ کے جو مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہوتے تھے ان پہ میسج آتے تھے. پھر یہ مجھے ایک کال ریسیو ہوئی تھی جس کے اندر بتایا گیا تھا کہ جی آپ کا جو ہے اے ٹی ایم بلاک کر دیا گیا ہے، اس نمبر پہ آپ رابطہ کر لیں. پھر میں نے وہاں پر جب رابطہ کیا، بڑا کنسرنڈ سٹیزن بن گئے کہ میں تو لٹ گیا، میں برباد ہو گیا. انہوں نے پھر وہ اینڈ میں جا کے کیا کرتے ہیں، آپ سے تھوڑی بہت بات چیت کرتے ہیں، پھر آپ کو کہتے ہیں ہم اپنے سینئر، اپنے ان کی بات چیت کے انداز سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کا کتنے پڑھے لکھے. اس کے بعد وہ آپ کو بندے سے بات کرواتے ہیں اور وہ پھر کہتا ہے کہ جی آپ کے پاس ایک یہ پن کوڈ آئے گا، اکاؤنٹ ڈیٹیلز دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ پن کوڈ آئے گا، یہ ہمیں دے دیجیے گا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. پھر وہاں پھر سے آپ کی بربادی شروع ہوتی ہے. اپنی کوئی بھی پرسنل انفارمیشن ان کے ساتھ شیئر مت کریں. اب یہ آن لائن بینکنگ فراڈ کیسے ہو رہا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈورڈ چودھری، عرفان فیض، ان کو ہم شامل گفتگو کریں گے. بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. سب سے پہلے تو چودھری صاحب ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ تک جتنی ایسے شکایتیں آئی ہیں بینک فراڈ کے حوالے سے، وہ کیسی شکایتیں تھیں اور طریقہ واردات کیا ہوتا ہے لوگوں کا؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا. تھینک یو ویری مچ جی فار انوائٹنگ می. سب سے پہلے تو میں اپنا یہ بتانا پسند کروں گا کہ آج کل پاکستان کے اندر ڈیجیٹل بینکنگ اور یا اس کو آن لائن بینکنگ کہہ لیں، اس کا رجحان نسبتاً زیادہ ہے جی، اور دن بدن اس رجحان میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. پاکستان جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، اس کے اعداد و شمار کے مطابق جو پچھلے سال کی فرسٹ سہ ماہی کو اگر اس سال کی فرسٹ سہ ماہی کے ساتھ کمپیریزن اس کا کریں تو اس میں 4% کے حساب سے اضافہ آیا، تقریباً 29 کروڑ سے بڑھ کر یہ 31 کروڑ تک چلا گیا ہے. اور جیسا کہ یہ آن لائن بینکنگ اور ڈیجیٹل جو بینکنگ ٹرانزیکشنز میں جیسے جیسے اضافہ ہوا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بینک فراڈ میں بھی اضافہ ہو گیا. جیسے بینک کاری کے شعبہ میں جو اس کے صارفین ہیں، ان کو ان کی رقوم سے جو محروم کرنے کی وارداتیں بھی بڑھ گئی ہیں. اب میرے خیال میں جب بہت سارے ایشوز ہمارے پاس، تو بہت سارے اس طرح کے ایشوز آتے ہیں. جیسا کہ ریسنٹلی ہمارا ایک دوست تھا جس کے بینک اکاؤنٹ سے 4 لاکھ روپیہ اس کو نہیں پتا تھا، اس کا نہ ہی اس کا کوئی اے ٹی ایم اس نے یوز کیا، نہ ہی اس کے آن لائن جو ایک موبائل ایپ ہے بینکنگ کی اس کو یوز کیا. تو اس میں انہوں نے 4 لاکھ روپیہ اس کو کسی ہیکرز نے یا بینک کے جو عملہ سم ٹائم اس میں ساز باز ہو جاتا ہے، اس سے مل کے وہ 4 لاکھ روپیہ اس نے بینک سے نکلوا لیا. تو اس نے فوراً مجھے بتایا. پھر ہم لوگوں نے پراپر اس کا جو سب سے فرسٹ اس کی ریمیڈی ہوتی ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ لوگوں کے ساتھ ہو جائے تو فرسٹ آف آل وہ ان کی جو فرسٹ ریمیڈی ہے وہ یہی بنتی ہے کہ فوراً جو کنسرن بینک ہے اس کے اندر جائیں، یا فوراً پہلے تو اس کو متعلقہ بینک کو کال کریں. جو فرسٹ ریمیڈی وہاں پہ کال کرنے کے بعد اپنا جو بھی معاملہ ہے بینک کے ساتھ ڈسکس کریں. جو وہاں پہ کنسرنڈ آفیسر ہے، بینک آفیسر، اس کے ساتھ ڈسکس کرنے کے بعد اپنا اے ٹی ایم کارڈ اور جو بھی بینک اکاؤنٹ ہے اس کو بلاک کروائیں اور فوراً متعلقہ بینک کے پاس ایک ریٹن اپلیکیشن لے کے جائیں. اس اپلیکیشن کے ساتھ آپ کا ایک آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے. اپلیکیشن وہاں پہ سبمٹ کریں. جی چودھری صاحب، میں بیسکلی یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ایک تو وہ چیز ہوتی ہے جس میں کہیں نہ کہیں آپ کا اپنا قصور ہوتا ہے. مثال کے طور پر جیسے کسی کا میسج آیا، آپ نے رسپونڈ کر دیا، کسی نے کال کی، آپ نے ڈیٹیلز دے دیں. یا ابھی جیسے ریسنٹلی ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے اے ٹی ایم پہ یہ ہو رہا تھا کہ جو ایک ڈیوائس لگا کر آپ کے کارڈ کی ڈیٹیلز لی جا رہی تھیں. تو یہ جس فراڈ کی آپ بات کر رہے ہیں، جس میں آپ بتا رہے ہیں کہ کسی ہمارے جو جاننے والے تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا لیکن پھر بھی ان کے اکاؤنٹ سے 4 لاکھ نکل گئے. تو یہ کچھ سمجھ آیا ہے کہ یہ اس کے لیے ٹیکنیکلٹیز کیا یوز کی گئی؟ کیونکہ اکاؤنٹ تو بڑا سیکیور ہوتا ہے. جی اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مختلف قسم کے میسیجز لوگوں کو آتے ہیں
جس میں جیسے کہ لوگوں کو میسیجز آتے ہیں جی آپ کی کوئی لاٹری نکل آئی ہے, جیسے بے نظیر انکم سپورٹ کی اس طرح کے وہ حوالے سے وہ فون کرتے ہیں کہ جی آپ کے یہ انکم سپورٹ سے اتنے پیسے آ گئے ہیں. تو اس طرح کی جو فون کالز آتی ہیں یا ایس ایم ایس آتے ہیں, اس سے تو جو صارف ہے اس کو خود ہی ان کے ساتھ جو ہے نا ڈیل کرنا چاہیے. اگر وہ ان کو اپنا پاسورڈ یا اس طرح کی چیزیں دے دیتے ہیں تو دین وہ خود ہی رسپانسیبل ہے. تو اس کو اس قسم کا اگر وہ خود ذمہ دار ہے تو دین پھر اس کو اس کی کوئی جو کھوئی ہوئی رقم ہے وہ واپس نہیں ملے گی. چودھری صاحب دیکھتے ہیں بینک کی جانب سے بھی بار بار میسج کیا جاتا ہے کہ پلیز اپنی جو پرسنل انفارمیشن ہے, اپنا پن کوڈ ہے, وہ کسی کے ساتھ شیئر نہ کیا جائے. بار بار بینکس کی جانب سے ہمیں میسیجز آتے ہیں, لیکن اس کے باوجود چلے اگر غلطی ہو گئی اور آپ نے پیسے ٹرانسفر کر دیے یا آپ کے بینک سے پیسے نکل گئے, از دیر اینی وے کہ وہ آپ کے پیسے ریورس ہو سکیں؟ جی بالکل. اس میں مختلف صورتحال ہوتی ہیں, جیسے کہ ہم لوگ پہلے جب ہمارے پاس اس طرح کا کوئی واقعہ آتا ہے, سب سے پہلے ہم کنسرن بینک کے پاس جاتے ہیں ایک ریٹن اپلیکیشن لے کے, جو کہ کنسرن فورم ہے. اس اپلیکیشن کو جب ہم لوگ وہاں پہ سبمٹ کرتے ہیں تو ود ان 45 days جو کنسرن بینک ہے وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ جو ان کا جو میٹر ہے اس کو ریزالو کرے. اگر وہ بینک وہ میٹر ریزالو نہیں کرتا تو دین اس کے بعد اگر وہ بینک میٹر ریزالو نہیں کرتا یا اس نے بینک نے میٹر ریزالو کیا اس سے جو کسٹمر ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہے, تو دین پھر وہ یہ بینکنگ محتسب ایک ادارہ ہے, وہاں پہ بھی وہ اپنی شکایت درج کر سکتا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو جب ہم بینک میں ایک اپلیکیشن فائل کرتے ہیں تو وہاں پہ پروسیجر ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ اپلیکیشن کے بعد بینک جو ہوتا ہے ان کا ایک کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے FRMU, فراڈ رسک مینجمنٹ یونٹ ہے. وہ اپلیکیشن ہماری وہاں پہ بھیج دیتے ہیں. وہاں پہ وہ پھر پورا اس کو ایک دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اس میں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ اس میں آیا جو صارف ہے, کسٹمر ہے, جو کنزیومر ہے, اس کا کوئی فالٹ تو نہیں ہے. اگر اس کا کوئی فالٹ نہیں ہے تو دین پھر وہ بینک کا عملہ سم ٹائم اس میں انوالو ہوتا ہے. ہمارے پاس جو آج کل زیادہ شکایات لیکن یہ تو ابھی تک جو معاملہ ہے, ابھی تک جو آپ نے جیسے ہمارے گوش گزار کیا, وہ یہ ہے کہ اس میں بینک کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ یہ قصور ہے یا نہیں, اور موسٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ قصور صارف کا ہی نکل آتا ہے. اب یہ تو چلیں ایک معاملہ سائڈ پہ ہو گیا. جو لوگ یہ فراڈ کر رہے ہیں بیسیکلی, جو بھی عناصر ہیں, ان کو پکڑنے کے لیے کیا ہمارے پاس وہ فیسلٹیز موجود ہیں یا کون کون سے یونٹس اس پہ کام کر رہے ہیں؟ جی میں ابھی بتاتا ہوں. اس میں فرسٹ بینک کے پاس ٹوٹل اختیار نہیں ہے. ہمارے پاس ایک اختیار یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپلیکیشن فائل کرنے کے بعد بینک کے پاس جب جاتے ہیں تو بینک جو بھی ڈیسائیڈ کرتا ہے ہم تو اس کو کر لیتے ہیں کہ جی بینک اگر فرض کریں کہ آپ کی اپلیکیشن کے اوپر وہ فیصلہ نہیں کرتا, اس کو لنگر آؤٹ کرتا ہے, تو وہ جو کنسرنڈ فورم آپ وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور ریمیڈی جو سپیڈی ریمیڈی جو ہمارے پاس جو آج کل پریکٹس میں آ رہا ہے اور لوگوں کو اس میں انصاف بھی مل رہا ہے, پیسے بھی مل رہے ہیں, وہ متعلقہ جو FIA ہے اس کا جو سائبر کرائم یونٹ ہے اس میں آپ وہاں پہ ایک کمپلینٹ فائل کریں گے. سمپل سادہ کاغذ کے اوپر لکھ کے وہاں پہ کمپلینٹ فائل کریں گے. اور اس قسم کی جو FIA میں جو آج تک ہمارے جو اپنا نالج میں آئی ہیں, FIA میں ہم نے جو بھی کمپلینٹ فائل کی ہیں اس کے اوپر وہ درآمد بھی ہوا ہے اور لوگوں کو پیسے بھی ملے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. ماہر قانون ہمارے ساتھ تو موجود تھے اور کہتے ہیں کہ سب سے سپیڈی جو ریمیڈی جو ہمارے سے شیئر کی ہوئی ہے کہ FIA کی جو سائبر کرائم کا یونٹ ہے, جو سیل ہے, آپ وہاں پہ جا کے کمپلین فائل کریں, کیونکہ اس سے لوگوں کے مسئلے زیادہ تیزی سے حل ہو رہے ہیں. جو آپ سے کچھ پوچھنا شروع ہو جائے نا اس کو مشورہ نہ دیں. ایون یہ کہ ATMs میں بھی جب آپ جاتے ہیں تو دیکھ لیا کریں کہ کوئی چیک کر لیا کریں کہ محفوظ ہے, سیکیور ہے, کوئی آس پاس تو نہیں کھڑا اور کوئی ڈیوائس تو نہیں خدا نخواستہ وہاں پر لگی.